تاریخ نویسی کے دوسرے سبق بھارت 1960 عیسوی کے بعد کے واقعات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ بہت سارے طلباء کی ڈیمانڈ تھی کہ اس سبق کی وضاحت بھی کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی ویڈیو بنانے کی یہاں پر طے کیا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں بھارت 1960 عیسوی کے بعد کے واقعات۔ 1947 عیسوی میں بھارت آزاد ہوا۔ 1950 میں دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت مقتدر جمہوری ملک بن گیا، یعنی 1947 میں بھارت آزاد ہوا اور 1950 میں جمہوری ملک بنا۔ بھارتی سماج اجتماعیت پسند ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف زبانیں، مذاہب، نسل اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، یعنی بھارت جو ہے یہ کثرت میں وحدت کا ایک ملک ہے۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کے سامنے معاشی، سیاسی اور سماجی ترقی کے مسائل حل طلب تھے، یعنی بھارت کی آزادی کے شروعاتی دور میں معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل تھے۔ معاشی ترقی حاصل کرنے اور ملک سے غریبی دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن اور صنعت کاری کو اختیار کیا گیا، یعنی شروعات میں منصوبہ بند طریقے سے ہمیں معاشی ترقی کرنا تھا اور غریبی دور کرنا تھا، تو اس کے لیے صنعت کاری بہت ضروری تھی۔ انتخابات کی کامیابی، منصوبہ بندی اور جمہوری روایت پر اعتماد کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا ممکن ہو پایا، یعنی بھارت میں جب انتخابات صحیح طریقے سے وقوع پذیر ہوئے تو اس کے بعد ہی جمہوریت کی بنیاد ممکن ہو گئی اور سیاسی استحکام بھی پوری طریقے سے بھارت میں آ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ سماج کے کمزور طبقات کے لیے پروگراموں اور پالیسی پر مشتمل مختلف سماجی اصلاحات کو عملی شکل دینے کی کوششیں بھی کی گئی، یعنی سماج کے کمزور طبقات کو کیا کیا گیا، ان کے مختلف پالیسی اور پروگراموں کے ساتھ ان کی ترقی کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی۔ 1960 عیسوی کی دہائی۔ 1960 عیسوی میں بھارت کے سیاسی حالات پر اثر انداز ہونے والے مختلف واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اس سال پرتگالیوں کے قبضے سے گوا، دیو اور دمن کو آزاد کروا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا، یعنی 1960 کی پہلی جو اپلبدھی تھی، پہلی حاصلات میں سے کیا تھا کہ گوا، دیو، دمن کو آزاد کرایا گیا۔ شمال کی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان 1950 سے تناؤ بڑھ رہا تھا، یعنی تناؤ کب سے بڑھ رہا تھا؟ 1950 سے۔ کس سے تناؤ تھا؟ چین سے۔ اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سرحدی جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ میک موہن لائن 1962 کے قریب ہوئی تھی، یعنی بھارت کا جو چین سے جنگ ہوئی تھی کب ہوئی تھی؟ 1962 میں۔ کس وجہ سے ہوئی تھی یہ؟ میک موہن لائن کو چین منظور نہیں کرتا، اس وجہ سے۔ آزادی کے بعد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی قیادت کی۔ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار اور پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو۔ بھارت کی سماجی معاشی ترقی میں ان کی خدمات نہایت اہم اور اہمیت کی حامل ہے۔ 1964 عیسوی میں پنڈت نہرو کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ تو پنڈت نہرو کا انتقال کب ہوا؟ 1964 میں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کون بنے؟ لال بہادر شاستری۔ لال بہادر شاستری بھارت کے ایک بہت ہی اہم وزیر اعظم ہیں۔ ان کے عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 1965 میں جنگ ہوئی، یعنی جنگ کب ہوئی؟ 1965 میں، بھارت اور پاکستان کے کشمیر تنازع کی وجہ سے۔ سوویت روس نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ مصالحت کی کوشش کس نے کی؟ سوویت روس نے۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانی اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تو لال بہادر شاستری نے نعرہ کون سا دیا تھا؟ جے جوان جے کسان۔ 1966 عیسوی میں تاشقند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہوا۔ لال بہادر شاستری کا انتقال کب ہوا؟ 1966 میں۔ کہاں پر؟ تاشقند میں۔ 1966 عیسوی میں اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ انہی قوت فیصلہ قابل تعریف تھی۔ 1966 میں کون وزیر اعظم بنی؟ اندرا گاندھی۔ بینکوں کو قومیانہ، ریاستی کی تنخواہیں بند کرنا جیسی حکمت عملیوں کے ذریعے دور رس نتائج ہوئے، یعنی بینکوں کو قومیہ لیا گیا، یعنی بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا، اور ریاستوں کی تنخواہ، یعنی کہ جو دیسی ریاستیں تھی جیسے کہ حیدرآباد کی ریاست، جوناگڑھ کی ریاست یا پھر بھوپال کی ریاست، تو ان تمام ریاستوں کی تنخواہیں بند کر دی گئی۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستان آمریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا، یعنی اندرا گاندھی کے دور حکومت میں ہی مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں پر
تحریک شروع ہو گئی تھی. اس تحریک کی قیادت کون کر رہے تھے؟ مجیب الرحمان کی مکتی واہنی. مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آ گئے تھے. تو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیشی مہاجرین بھارت آ گئے تھے جس کی وجہ سے بھارت پہ بہت برا اثر پڑا. 1970 عیسوی کی دہائی. 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا. جنگ کب ہوئی تھی؟ 1971 میں. کس کے درمیان؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان. اس عمل میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کی مضبوط قیادت کا اہم کردار تھا. یعنی اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ اندرا گاندھی نے کی تھی. پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے 1974 عیسوی میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی تجربہ کیا. یعنی ایٹمی طاقت بن گیا تھا. بھارت کب بنا تھا؟ 1974 میں. تو ایٹم بم کا دھماکہ زیر زمین کہاں کیا گیا؟ پوکھرن میں. 1975 عیسوی میں سکم کی عوام نے بھارت و بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائے دی جس کے نتیجے میں بھارت میں سکم کا وفاق ہو گیا اور وہ سکم بھارت کا حصہ بن گیا اور سکم کو ایک ریاست کا درجہ بھی دے دیا گیا. اس دہائی میں بھارت میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا. 1974 عیسوی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں سرکاری نظام یعنی مشینری کا غلط استعمال کیا ہے. یعنی جوڈیشری بھی اس وقت وزیر اعظم کے زیر اثر نہیں آتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ہی ایک الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انتخابی تشہیر میں سرکاری نظام کا یعنی مشینری کا استعمال کیا گیا تھا. اس کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال ہوئی، مذمت کی گئی. اسی درمیان جے پرکاش نارائن نے قیادت کی میں تحریک شروع کی جس کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے. یعنی اس تحریک کی قیادت کون کر رہے تھے؟ جے پرکاش نارائن. ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال ابتر ہو گئی اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی. یعنی قانون اور نظم و نسق کی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس وجہ سے حکومت نے کیا کرا؟ 1975 میں ایمرجنسی لگا دیا. ایمرجنسی کی وجہ سے بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق میں باقاعدگی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی. اب دیکھیے بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق تو برقرار رہا لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی. قومی ایمرجنسی کا یہ دور 1975 عیسوی سے 1977 تک قائم رہا یعنی 2 سال قائم رہا جس کے بعد عام انتخابات ہوئے. ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی. ان انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی. مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے. ان کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی. یعنی ایمرجنسی کے بعد حکومت کس کی بنی؟ جنتا پارٹی کی. وزیر اعظم کون بنے؟ مورارجی دیسائی. لیکن ان کے آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکی. ان کے بعد چرن سنگھ وزیر اعظم بنے. ان کی حکومت کی مدت بھی قلیل تھی. 1980 عیسوی میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور محترمہ اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس دوبارہ سر اقتدار آئی. 1980 کی دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی. اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی. یعنی آزاد خالصتان کی تحریک کہاں شروع ہوئی؟ پنجاب میں. اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی. یعنی پاکستان اس تحریک میں حمایت کر رہا تھا کس کی؟ خالصتان تحریک کی. 1984 عیسوی میں امرتسر کے سورن مندر میں پناہ گزین انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا. کہاں پر بھیجنا پڑا؟ امرتسر کے سورن مندر میں. تو کسے بھیجا؟ فوج کو بھیجا 1984 میں. مہاتما اندرا گاندھی کے محافظ دستے کے محافظین نے انتخابات انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی دہائی میں شمال مشرق میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک بہت بڑی تحریک چلی. اب دیکھیے یہاں پر جو تحریک اس کی تھی خالصتان کی وہ تحریک یہاں پر ختم ہو گئی اور اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم آپریشن بلو سٹار تحریک چلانا پڑا. 1984 عیسوی میں راجیو گاندھی نے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لی. انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی. سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلوں کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی.
یعنی پہلا معاملہ کیا تھا کہ تمل اقلیتوں کا مسئلہ حل کیا جائے جو سری لنکا میں بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی، لیکن ان کی کوششیں باور ثابت نہیں ہوئی. دفاعی اصلاح اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی. یعنی کیا ہوا کہ بوفورس کمپنی سے ایک دفاعی یعنی کہ فوجی ساز و سامان خریدنے کا ایک توپوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس میں کہا گیا کہ رشوت لی گئی ہے. اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا. عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئی اور جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے. یعنی اس کے بعد وزیر اعظم کون بنے؟ وی پی سنگھ یعنی وشوناتھ پرتاپ سنگھ. دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے تسلیم کی جاتی ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ منڈل کمیشن کو لاگو کر دیا تھا جو او بی سی کو ریزرویشن دیتا ہے. سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم برقرار نہیں رہ سکے. 1990 میں چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے. ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی. 1991 میں انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا. یعنی یہ 21 مئی 1991 کو راجیو گاندھی کا LTTE نے قتل کر دیا تھا. 2004 میں عدالت نے بوفورس معاملے میں راجیو گاندھی کو بے گناہ قرار دیا. 1980 کی دہائی کے آخر میں جموں کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی. یعنی جو مسئلہ کشمیر کا آج بھی ہے وہ شروعات اس کی 1980 میں ہو گئی تھی. یہاں کی شدت پسندانہ کارروائی کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. چلیے